اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام علیکم ناظرین۔ تمام حمد و ثنا اس خالق مطلق کے لیے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا، کہ جس نے عالم کو پیدا کیا، جو عالمین کا پروردگار ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کچھ اس طرح سے کرتا ہے کہ ہم حقیروں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا، ہم گنہگاروں کو یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم تو بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، بہت باعمل ہیں۔ ڈرنا تو اس وقت سے چاہیے جب پروردگار عالم ہمارے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے جائے اور ہم گناہ کرتے جائیں۔ بہت ہی مشہور قول ہے، اگر کسی کے اخلاق کو معلوم کرنا ہو تو اس گفتگو میں آپ کے سامنے اخلاق کے بارے میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں، اور یہ دعا کرتی ہوں کہ خداوند متعال ہم سب کو اچھے اخلاق کی توفیق دے، الہی آمین۔ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے اپنے لامحدود علم سے ہمیں فائدہ پہنچایا ہے، اور اس قول میں بھی بد اخلاق اور خوش اخلاق کے بیچ انہوں نے ایک دو ٹوک فیصلہ کر دیا ہے۔ دیکھیے، اخلاق بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، اول وہ جو ہم باہر والوں کے ساتھ رکھتے ہیں، اور دوسرا جو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر گھر میں داخل ہوتے وقت دروازے پر دستک دینا بھی اخلاق میں شمار ہوتا ہے۔ اپنے مومن بھائی کو مسکرا کر دیکھنا بھی خوش اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ کسی کو پریشان دیکھ کر اس کے احوال کو لے لینا وہ بھی خوش اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے روزمرہ کی زندگی پر غور کریں تو ہم یہ پائیں گے کہ اسلام پر عمل کرنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ہم نے اسے مشکل بنا دیا ہے۔ خداوند عالم نے چھوٹے چھوٹے اعمال میں بڑے بڑے ثواب چھپا کر رکھے ہیں، بلکہ چھپا کر نہیں رکھے، ہمیں بتا کر رکھے ہیں، لیکن یہ غلطیاں کرانے والا شیطان وہ نیک اعمال کرنے سے ہمیں روکتا ہے اور کرنے نہیں دیتا۔ بات اگر اخلاق کی ہو رہی ہے تو اس بات کو غور کرنا ہوگا کہ صرف باہر والوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنا، ان سے اچھے سے بات کر لینا ہی اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ اپنے بچوں سے، اپنے شوہر سے، اگر شوہر ہے تو اپنی بیوی سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائی بہنوں سے، اپنے بچوں سے اسے اچھے سے پیش آنا ہوگا، ورنہ اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا اور وہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خوش اخلاقی اور سارے اچھے اعمال کو صرف عورتوں کی ذمہ داری بنا دیا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اخلاق صرف عورتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ایک مرد کو بھی ان اعمال کو انجام دینا ہوگا جس کے ذریعے وہ خدا کی خوشنودی کو حاصل کر سکتا ہے۔ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم ہے۔ انہیں برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے، انہیں ذلیل نہیں کرنا چاہیے، انہیں دوسروں کے سامنے بے عزت نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے کام بھی کریں تو اس کی تعریف کرنی چاہیے تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے، یہ بھی خوش اخلاقی میں شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کی کسی بھی بات پر اف تک نہ کرنا بھی حسن اخلاق ہے۔ اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ محبت، احترام اور بہت ہی زیادہ احترام سے پیش آنا، یہ سارا کچھ خوش اخلاقی کا حصہ ہے۔ شوہر کے ساتھ محبت اور نرمی سے بات کرنا، اس کے ہر حکم کو، ہر جائز حکم کو بجا لانا بھی خوش اخلاقی ہے۔ اس سے مسکرا کر بات کرنا بھی خوش اخلاقی ہے، اور اس میں خداوند عالم نے بہت زیادہ ثواب رکھا ہے۔ اللہ ہم ساری عورتوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو سکیں، ہم سارے مسلمانوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو سکیں، الہی آمین۔ ایک شوہر کے لیے بھی حسن اخلاق کا یہی حکم ہے، اسے بھی اپنی زوجہ کو عزت دینا چاہیے۔ عام طور پر جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا اور بد اخلاقی کر جاتا ہے، لہٰذا ہمیں جب غصہ آئے تو ہمیں اس کو گھونٹ جانا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ غصہ شیطان کا دلایا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ انسان جب غصے میں ہوتا ہے تو وہ اپنے قابو میں نہیں ہوتا اور پھر وہ شیطان کا غلام بن جاتا ہے۔ کوئی برا کہے تو خاموش رہ جائیں، کوئی تکلیف دے تو صبر کر جائیں، خدا کی قسم ایسی طاقت بنیں گے کہ پہاڑ بھی راستہ دیں گے۔
غصے میں زبان پر قابو کریں اور اپنے الفاظ پر قابو رکھنا ہمیں اشرف المخلوقات کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ ہم سب کو خداوند عالم ایک بہترین مسلمان، ایک بہترین انسان بننے کی توفیق دے، میں ثناء زہرا عابدی آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔